أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہیں کیے دوزانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر
یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہیں گے اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رجب کے صدقے میں مولا مغفرت کی تو خیرات دے دے، ماہ رجب کے صدقے میں مولا مغفرت کی تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ یا الہی دعا ہے گدا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، دعا ہے گدا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، جلوائے سرور انبیاء کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ سبز گنبد کی مہکی فضا کی، دیدے دربار خیر الورا کی، دیدے دربار خیر الورا کی، باغ طیبہ کی ٹھنڈی ہوا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، کوئی حج کا سبب اب بنا دے، مجھ کو کعبے کا جلوہ دکھا دے، کوئی حج کا سبب اب بنا دے، مجھ کو کعبے کا جلوہ دکھا دے، مجھ کو کعبے کا جلوہ دکھا دے، دیدے
عرفات تو دید منا کی میرے مولا تو خیرات دے دے روح عطار کی جب جدا ہو سامنے جلوائے مصطفیٰ ہو روح عطار کی جب جدا ہو روح بدکار کی جب جدا ہو سامنے جلوائے مصطفیٰ ہو سامنے جلوائے مصطفیٰ ہو ان کے قدموں میں اس کو قضا کی میرے مولا تو خیرات دے 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 ان کے قدموں میں مجھ کو قضا کی میرے مولا تو خیرات دے دے ماہ رجب کے صدقے میں مولا مغفرت کی تو خیرات دے 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 مغفرت کی تو خیرات دے دے مغفرت کی تو خیرات دے دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کا فرمان رحمت نشان ہے جس کا مفہوم ہے میرا جو امتی مجھ پر شوق اور محبت کے ساتھ صبح و شام 3 بار درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے تمام گناہوں کو بخش دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے دعائے افطار کا اور اس میں کچھ مدنی پھولوں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے آئیے نہایت توجہ اور ادب کے ساتھ جو مدنی پھول بیان ہوں گے نیت کر لیجئے اللہ کی رضا پانے ثواب آخرت کے لیے حاضر رہیں گے توجہ اور ادب کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ جو سنیں گے اسے یاد رکھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے آج کا جو مدنی پھول ہے بہت
پیارا مدنی پھول ہے، اللہ کرے اس پر ہمیں عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے، اور وہ ہے صبر۔ صبر کسے کہتے ہیں اور صبر کس وقت کس کام پہ کیا جائے اور اس کے کرنے کی فضیلت کتنی ہے، مختصر سا ہم اس حوالے سے کچھ سنیں گے۔ فرماتے ہیں صبر کے لغوی معنی رکنے، ٹھہرنے یا باز رہنے کے ہیں، اور نفس کو اس چیز پر روکنا یعنی ڈٹ جانا جس پر رکنے یعنی ڈٹے رہنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، صبر کہلاتا ہے۔ اس کو ہم آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی جگہ جہاں جانے کا ہمارا دل کر رہا ہے، جو کھانے کا ہمارا دل کر رہا ہے، جو کام کرنے کا ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم کریں، ہم یہ کھائیں، ہم یہاں جائیں، لیکن عقل اور شریعت ہمیں اس چیز کے کرنے سے، اس چیز کے کھانے سے اور اس جگہ پہ جانے سے روکتی ہے، تو وہاں سے رکنا، اسے کیا کہیں گے؟ صبر کرنا۔ بنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں ہیں، بدنی صبر، بدن کا صبر، جیسے بدن کی مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا، اور نمبر دو طبعی خواہشات پر اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے مطابق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ ہمارا نفس، ہماری طبیعت کسی چیز کو چاہتی ہے، کسی چیز کی خواہش رکھتی ہے، اور شریعت ہمیں وہاں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے، اور ہم وہاں پر صبر کرتے ہیں، تو فرمایا یہ صبر کی اعلیٰ تعریف اس پہ صادق آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ آئیے حدیث پاک میں سنتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صبر کرنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ اللہ رب العزت عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے جسم، مال یا اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، تو قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے صبر کرنا یعنی رکنا، یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناپسندیدہ کام، یعنی جو شرعاً گناہ نہ ہو اس سے صبر کرنا یہ مستحب ہے۔ وہ کام جو شریعت نے منع نہیں کیے لیکن ان کو پسند بھی نہیں کیا، تو ان سے رک جانا، ان سے صبر کرنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور تکلیف دہ فعل جو شرعاً ممنوع ہے اس پر صبر یعنی خاموشی ممنوع ہے۔ مثلا کسی شخص یا اس کے بیٹے کا ہاتھ ناحق کاٹا گیا تو اس شخص کا خاموش رہنا اور صبر کرنا یہ منع ہے۔ ایسے ہی جب کوئی شخص شہوت کے ساتھ برے ارادے سے اس کے گھر والوں کی طرف بڑھے
تو اس کی غیرت بھڑک اٹھے لیکن غیرت کا اظہار نہ کرے، اور گھر والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر صبر کرے اور قدرت ہونے کے باوجود نہ روکے، تو شریعت نے اس صبر کو حرام قرار دیا ہے۔ گناہ سے روکنا، گناہ سے منع کرنا، یہ ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہم طاقت رکھتے ہیں تو ہم ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روکیں، اور اگر زبان سے بھی کسی ایسی برائی سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں تو اس کو برا جانیں۔ اور یہ فرمایا ایمان کی سب سے کمزور علامت، ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ جب انسان دل میں کسی چیز کو برا جانے۔ صبر کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کیا جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے صلہ رحمی سے پیش آؤ، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو، بلکہ جو تمہارے ایک گال پر مارے اپنا دوسرا گال اس کے آگے کر دو، جو تمہاری چادر چھینے تم کمر بند بھی اسے پیش کر دو، اور جو تمہیں 1 میل ساتھ چلنے پر مجبور کرے تم اس کے ساتھ 2 میل تک چلو۔ ان تمام ارشادات میں تکالیف پر صبر کرنے کا فرمایا گیا ہے، اور یہی صبر کرنے کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 656 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان ریاض الصالحین میں ہے، حضرت سیدنا سری رحمت اللہ تعالی علیہ سے صبر کے بارے میں پوچھا گیا کہ صبر کیا ہے، تو آپ نے صبر سے متعلق بیان شروع کر دیا۔ اسی دوران ایک بچھو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ٹانگ پر مسلسل ڈنگ مارتا رہا، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پرسکون رہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اس موذی یعنی تکلیف دینے والے کو ہٹایا کیوں نہیں؟ فرمایا مجھے اللہ سے حیا آ رہی تھی کہ میں صبر کا بیان کروں لیکن خود صبر نہ کروں۔ ہمارے بزرگان دین کی سیرت کس قدر کمال درجہ کی تھی۔ ہم تو جو کام کرتے ہیں زبانی کلامی کرتے ہیں، زبان سے اس کو بھی منع کیا، اس کو بھی منع کیا، اس کو بھی نیکی کی دعوت دی، اس کو بھی نیکی کی دعوت دی، لیکن اپنا حال بے حال ہے۔ اللہ کرے ہم جیسا لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں خود بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے لوگوں کو نیکیوں کی طرف ترغیب دلاتے ہیں، نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں، برے کاموں سے بچنے کا درس دیتے ہیں، اللہ کرے ہم خود بھی برے کاموں سے بچنے والے بن جائیں۔ جیسے ہم لوگوں کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اللہ کرے ہم خود بھی صبر کرنے والے بن جائیں۔ جب مصیبت آئے، جب پریشانی آئے، جب کوئی ایسا معاملہ آئے کہ جہاں پر ہمیں شریعت منع کرتی ہے، کوئی ایسا کام جو ہمارا نفس چاہتا ہے کہ ہم کریں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کریں، لیکن شریعت ہمیں روک رہی ہے، اللہ کرے ہم اس وقت صبر کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کے حکم پر اپنی اس خواہش کو ترک کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے بزرگان دین، ان کی سیرت کس قدر ہمارے لیے عبرت رکھتی ہے، ہمارے لیے درس رکھتی ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی نے ایک عرصے تک کوئی چیز آپ کو پسند تھی اور آپ کا بہت دل کرتا تھا کہ میں وہ کھاؤں۔ ایک وقت آیا، بڑی محنت سے، بڑی کوششوں سے وہ چیز آپ کے گھر میں آ گئی، آپ کے غلام نے تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کی، آپ کھانے لگے، اور جو ہی لقمہ اٹھایا منہ کے قریب کرنے لگے، فوراً اللہ کی رضا کے لیے اس لقمے کو ترک کر دیا اور اس پر صبر کیا، اور پوری زندگی آپ اپنے آپ کو اس کے کھانے سے روکے رہے۔ ایسے کئی معاملات، ایسی کئی واقعات ہمیں اپنے بزرگان دین کی سیرت میں ملتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے
اپنے آپ کو صبر کے لیے مضبوط کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو صبر کرنے کے لیے تیار کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، ہمیں بھی بزرگان دین کے شریعت کو، بزرگان دین کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اور ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور اس کے لیے اس پرفتن دور کے اندر بہترین ذریعہ اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف راغب کرنے کا، برائیوں سے منع کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اچھا ماحول، اور وہ ماحول کون سا ہے؟ مدنی ماحول، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، کہ جس کے ساتھ وابستہ ہو کر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دامن سے وابستہ ہو کر آپ نے ہمیں مدنی انعامات کا وہ پیارا نسخہ عطا فرمایا کہ مدنی انعامات پر جو عاشقان رسول عمل کرنے والے بن جاتے ہیں، جو مدنی انعامات کو مضبوطی سے تھامنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے لیے برائیوں سے رکنے پر صبر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، نیک اعمال کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے مجھے بھی اور ہم سب کو مدنی انعامات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں کہ مدنی انعامات پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ صبر کیسے اپنایا جائے، اس کے کچھ طریقے بیان کیے گئے۔ فرماتے ہیں صبر کی عادت بنانے کے لیے 7 طریقے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ صبر کے فضائل کے متعلق مطالعہ کیا جائے، کہ صبر کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا ارشادات بیان فرمائے ہیں، قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کے لیے کیا کیا ارشادات، کیا کیا فضائل بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 2 بارگاہ الہی میں صبر کی دعا کیجیے کہ مالک مولا ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کیونکہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، جب مومن اپنا ہتھیار ہی استعمال نہیں کرے گا تو یقیناً اس کے خطرناک دشمن نفس و شیطان اس پر حملہ آور ہوں گے۔ تو ہمیں صبر اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مانگنا چاہیے۔ نمبر 3 اپنی ذات میں عاجزی پیدا کیجیے، اپنی ذات کے اندر عاجزی پیدا کیجیے کہ کسی کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر بے صبری اور انتقامی کارروائی کا ایک سبب تکبر بھی ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، تو وہ جب اس کو کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اس نے مجھے تکلیف تھوڑی دی، میں اس سے ڈبل اس کو تکلیف دوں گا۔ تو یہ تکبر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اور جو شخص عاجزی کا خوگر ہو، عاجزی جس کے اندر ہو، اس پر کوئی کتنی بھی تکلیفیں ڈال دے وہ شخص صبر کرتا ہے۔ ہم تو اس آقا کے امتی ہیں کہ جن پر اس قدر تکالیف اٹھائی گئی، لیکن آپ نے کس انداز سے ان کا مقابلہ کیا۔ شاعر لکھتا ہے کہ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا کے سر، کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو، کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو۔ جس کے اندر عاجزی ہوگی تو وہ صبر کرنے والا بن جائے گا۔ نمبر 4 جلد بازی نہ کیجیے، جلد بازی نہ کیجیے۔ ہماری زندگی میں کئی کام ایسے ہیں کہ جن میں جلد بازی کی وجہ سے ہم سے صبر رخصت ہو جاتا ہے، صبر کی عادت ہم سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 معاف کرنے کی عادت اپنائیے۔ جو لوگ معاف کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ان کو کوئی گالی دیتا ہے، ان کو کوئی تھپڑ مارتا ہے، ان کو کوئی دھکا دیتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہم جس ولی کامل سے ہمیں نسبت ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کیسی شخصیت؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ایڈوانس میں سب کو معاف کر دیا ہے، وصیت کر دی ہے، مجھے کوئی بھی تکلیف دے تو میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ تو معاف کرنے کی عادت جسے ہوگی تو اسے صبر کی عادت بھی نصیب ہوگی۔ نمبر 6 مصیبت میں نعمتوں کو تلاش کیجیے، کہ جب مصیبت آئے تو بندہ غور کرے
کہ یہ مصیبت میرے گناہوں کا کفارہ ہوگی، کیونکہ روایات میں آیا کہ مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے، کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے جو اس پر صبر کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ایک خاتون نیک گھر میں داخل ہوئی، ٹھوکر لگی، ناخن پاؤں کا نکل گیا۔ تکلیف کس قدر ہوتی ہے، انسان کا ناخن جب نکل جائے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ آپ مسکرانا شروع ہو گئی۔ دیکھنے والے نے پوچھا کیا تجھے پاؤں کی تکلیف نہیں ہو رہی، ناخن کے نکلنے کی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس تکلیف پر ملنے والا جو مجھے اجر ملے گا رب کی بارگاہ سے، میں اس اجر پر غور کرتے ہوئے مسکرا رہی ہوں۔ تو بندہ مصیبتوں کے اندر بھی نعمتوں کو تلاش کرے کہ اس مصیبت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، میرے گناہوں کی معافی ہوگی۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں مصیبتوں میں رہے، پریشانیوں میں رہے، تکالیف میں رہے، جب قیامت کے دن وہ ان تکالیف پر صبر کرنے کا اجر دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمیں کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا۔ اس قدر مصیبتوں پر صبر کرنے کا اجر ملتا ہے۔ نمبر 7، اپنے سے بڑی مصیبت والے کو دیکھے۔ صبر کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ اپنے سے بڑی مصیبت والے کو دیکھے۔ ایک بڑی پیاری حکایت ملتی ہے، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر سے نکلے تو پاؤں میں چپل نہیں تھے، پاؤں میں چپل نہیں تھے، افسردہ ہو گئے کہ مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، غریبی ہے، تنگ دستی ہے، جوتا تک نہیں خرید سکتا۔ روڈ پر نکلے تو دیکھا ایک شخص ہے جو گھسیٹتا ہوا سڑک پر گھسٹ رہا ہے اور اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، ٹانگیں ہی نہیں، اور اس کو دیکھ کر فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور عرض کی مولا تیرا شکر ہے مالک، تو نے مجھے پاؤں تو عطا فرمائے ہیں۔ ہمیں مصیبت آئی، پریشانی آئی، اس وقت اپنے سے بڑی مصیبت والے کو دیکھے اور اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو سنا اسے یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب میرے اللہ میں بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا کب گناہ کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کعبہ
رب کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب عفو کریو صدا کے لیے راضی ہو جا اللہ عفو کریو صدا کے لیے راضی ہو جا صدقہ صدا کے لیے راضی ہو جا نبی کا صدقہ صدا کے لیے راضی ہو جا کبھی بھی ہونا ناراض یا خدا یا رب عفو کریو صدا کے لیے راضی ہو جا کر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشیر میں آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشیر میں آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر اللہ گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر سختیاں نظر آکی کیوں کر میں سہوں گا یا رب العالمین.